جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی کے سپرد کی، تاکہ آپ ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچائیں۔ اگلی صبح مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یوں ہوا کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل کو بلایا اور اس سے کہا کہ حضرت علی کے پاس جاؤ، اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسکال سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے ہیں اور حضرت علی ان کے وکیل ہیں۔ جا کر ان سے کہو آپ میری امانت مجھے واپس کر دو۔ اگر حضرت علی تم سے گواہ طلب کریں تو ہم قریش والے تمہاری گواہی دیں گے۔ تمہارے اس کام کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی کے پاس آ کر امانت مانگی۔ حضرت علی نے کہا اپنی امانت کی کوئی نشانی بتاؤ۔ عمیر بن وائل نے نشانی بتائی۔ اس کے بعد حضرت علی نے اسے امانتوں میں تلاش کیا، لیکن کہیں نظر نہ آئی، کیونکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان امانتوں میں کہیں بھی عمیر کا نام نہیں تھا۔ حضرت علی نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ عمیر کہنے لگا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ، سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ، یہ سب میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ ان کفار کی چال ہے، چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ حضرت علی نے عمیر کو پاس ہی ایک جگہ پر چھپا دیا اور ایک ایک کر کے گواہی کے لیے لوگوں کو بلانے لگے۔ حضرت علی نے پہلے آدمی کو بلایا اور فرمایا برادر ثقیف، یہ بتائیے کہ دن کا کون سا وقت تھا جب آپ نے امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ امانت لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی نے ابو جہل کو بلایا، لیکن اس نے گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا فرض نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے جواب دیا غروب آفتاب کے وقت امانت دی گئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ پھر حضرت علی نے حنظلہ کو بلایا۔ حنظلہ نے کہا ٹھیک دوپہر کا وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت اپنے ہاتھ میں لی تھی اور عمیر واپس آ گیا تھا۔ پھر عقبہ کو بلایا گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ عقبہ نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ آخر میں اکرمہ کو بلایا گیا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت فجر کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور جھوٹی گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس کی اس حرکت سے بہت رسوائی ہوگی اور اس کو مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟
عمیر نے کہا، حضرت علی، میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دراصل کسی کی چال تھی۔ اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، کیونکہ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے خانہ کعبہ کی قسم، میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ دراصل حنظلہ نے مجھے لالچ دیا تھا اور مجھے اس کام کے بدلے میں انعام بھی دیا تھا۔ اب میں یہ انعام اس کو واپس کر دوں گا۔ یہ سن کر قریش شرمندہ ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ تلوار لائی جائے جو میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ چنانچہ وہ تلوار لائی گئی اور ابو سفیان کے سامنے رکھ دی گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم لوگ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور باقی لوگ بولے، یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن یہ تلوار تو چوری ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، نہیں، یہ تلوار چوری نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی ابو سفیان اور حنظلہ کی ایک چال تھی۔ پھر حضرت علی نے ابو سفیان سے پوچھا، تمہارا فلاں فلاں غلام کہاں ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے، وہ کسی کام سے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو اسے اسی وقت یہاں بلاؤ۔ ابو سفیان چپ کر گیا۔ حضرت علی نے ابو سفیان اور 10 غلاموں کو ایک جگہ پر بھیجا اور کہا، وہاں سے گڑھا کھود کر ابو سفیان کے غلام کو باہر نکال لاؤ اور لا کر خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دو۔ مرے ہوئے غلام کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور اس کے قتل کی وجہ پوچھنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا، حنظلہ اور ابو سفیان نے اس غلام کو رشوت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تو حضرت علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اس بات پر غلام بھی مان گیا۔ حنظلہ نے اس کو اپنی تلوار دی اور وہ اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کر سکے۔ جب میں اس کے قریب گیا، وہ کھڑا ہو گیا تاکہ تلوار سے مجھ پر وار کر سکے، لیکن میں نے اس سے تلوار چھین لی اور ایک ہی وار سے اسے قتل کر دیا، اور یوں ان کی چال ناکام ہو گئی۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی بھی اس واقعہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔